بعض ہمارے احباب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ بالکل رمضان جیسے مقدس مہینے میں بڑے مکان جیسے علاقے میں ایک نوجوان کو بالکل بیٹ سے پکڑ کے مار دیا۔ کھڑا میڈیا میں اور تمام میڈیا میں اس کا چرچا ہوا کہ وہ مسلمان کس طرح کا یہ مسلمان ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اپنوں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ابھی کل سحری کے وقت میں ڈی جے ہرلی کے ہمارے احباب نے مجھے فون کیا، کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں، جو چاہے بول دے، جو چاہے جس طرح سے جس کا دل چاہے دکھا دے، یہ ہمت کا کام سمجھ گئے۔ یاد رکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ بزدلی کا کام یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی تڑپتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے۔ بیٹیاں یا ہمارے جوان بچے، نہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے، بس غلط کام غلط حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، دیکھتے دیکھتے رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل کہ گزشتہ رات ماشاء اللہ تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اور آج کی تراویح میں ہمارے حضرت مولانا حافظ و قاری محمد مصعب صاحب قاسمی دعوت برکاتہم کے دونوں فرزندان ماشاء اللہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، گجرات سے آپ نے تعلیم پائی، تو مولوی حافظ محمد حذیفہ شروع کے 10 رکعت انہوں نے پڑھایا، اور اخیر کے 10 رکعت بڑے فرزند مولوی حافظ محمد طلحہ نے اس وقت قرآن سنایا۔ مولانا طلحہ ہمارے یہاں جامع العلوم میں مدرس ہیں، اور وہ ماشاء اللہ طلبہ کو پڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ ایوننگ کالج میں بھی کام بھی کر رہے ہیں، اور چھوٹے جو فرزند ارجمن ہیں وہ لا کالج میں ماشاء اللہ مستقل تعلیم پا رہے ہیں۔ ایک تو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وکیل صاحب بھی بنیں گے، اور یہ صاحب بھی بنیں گے۔ اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو، ہمارے فرزندان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان ایک بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ماشاء اللہ ایک بہت بڑی جماعت نمازوں کے پڑھنے میں لگی ہوئی ہے، روزوں کے رکھنے میں لگی ہوئی ہے، ذکر کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور ایسے ہی ماشاء اللہ تہجد کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کے کرنے میں، دعاؤں کی مجلسوں میں شریک ہونے میں اپنا وقت لگا رہے۔ وہیں بعض ہمارے احباب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ رہے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ بالکل رمضان جیسے مقدس مہینے میں بڑے مکان جیسے علاقے میں ایک نوجوان کو بالکل بیٹ سے پکڑ کے مار دیا۔ سارے کھڑا میڈیا میں اور تمام میڈیا میں
اس کا چرچا ہوا کہ وہ مسلمان کس طرح کا یہ مسلمان ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اپنوں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ابھی کل سحری کے وقت میں ڈی جے ہرلی کے ہمارے احباب نے مجھے فون کیا، حضرت یہاں ایک حادثہ پیش آ گیا کہ ایک نوجوان لڑکے نے جس کی منگنی ایک لڑکی سے ہوئی، بعد میں اس نے انکار کر دیا، صرف اس انکار کی وجہ سے اس نے اس کا گلا کاٹ کے قتل کر، اس کی تڑپتی ہوئی لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے اور آج اس کی تدفین عمل میں آئی۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں؟ ہمارے بہت سارے وہ احباب ابھی کینگیری سے فون کیے کہ دو نوجوان لڑکوں نے ایک چاقو اٹھا لیا، اس کے سینے پہ وار کیا، ایک اور گلے پہ مارنے گیا، بچ گیا، اب پولیس اسٹیشن میں FIR۔ ہمارے وہاں احباب مسلمان بیٹھ کے فون کر رہے ہیں، حضرت دعا کریں ہماری قوم کے ان نوجوان بچوں کے لیے، کیا ہو گیا ہے؟ نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اللہ نے زبان دے دی، اس لیے جو چاہے بول دے، جو چاہے جس طرح سے جس کا دل چاہے دکھا دے۔ یہ ہمت کا کام سمجھ گئے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ بزدلی کا کام، یہ ادب کا کام نہیں ہے۔ اگر ہم کو ہمت ہے اور ہم بہت زور سے کسی پہ چلا سکتے ہیں اور سمجھ گئے کہ ہم بہت بڑے بہادر ہیں، یہ بہادر نہیں ہے، یہ بزدل ہے۔ جی ہاں، میرے نبی نے اخلاق سکھایا، میرے نبی نے زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہماری پرنسپل صاحبہ نے مجھے بلایا، مولانا آپ تشریف لائے، ہماری 3 بچیاں یہاں ہیں، میں آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا قصہ؟ نہیں، آپ یہاں آئے، ہم آپ کو یہاں بلا کر ہی سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں۔ میں گیا، 3 لڑکیاں بالکل نقاب میں کھڑی ہوئی ہیں، تو ہماری پرنسپل نے مجھ سے کہا مولانا پتہ ہے کہ اس بچی نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا، سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے 3 بوائے فرینڈ تھے، اب ایک چوتھا بھی تھا، اب وہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اب یہ غلط کام پہ اتر آئی ہے۔ مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، فرسٹ PUC کی بچی، چھوٹی سی عمر کی کولی بچی۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ بوائے فرینڈ کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے، شادی کے بغیر ہی شادی کی طرح رشتہ قائم کر لینا اور عیاشی کرنا، فحاشی کرنا، یہی ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، شرم آتی ہے۔ اب اس بچی سے میں نے پوچھا کیوں؟ وہ لڑکا آ کے مسجد میں سیڑھیوں پہ چیخ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اللہ کے گھر کا ڈر نہیں، اللہ کے گھر کا خوف نہیں، یہاں بھی چلاتے ہو۔ تو اس بچی نے جواب دیا کہ یہ میرا چوتھا ہی بوائے فرینڈ تھا، جیسا پرنسپل نے کہا چوتھا بوائے فرینڈ تھا، میں نے اس سے رشتہ توڑ لیا، کہا کہ اب میں تیرے ساتھ مزید رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتی، کسی ایک اور لڑکا میرے پیچھے پڑا ہو۔ کون سی قوم؟ ہماری قوم، گارنٹیڈ قوم، جن پر ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی تڑپتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے۔ ابھی ڈی جے ہرلی کے ان نوجوانوں نے مجھے اس بچی کی گلے کی کٹوی ہوئی ویڈیو بھیجا، کہا حضرت دیکھی کیسی پڑی ہے، جوان بچی، بالکل کولی عمر کی بچی۔ جب میں اس بچی سے کہا اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تم یہاں پڑھنے آتے ہو اور یہ حرکتیں کرتے ہو، لا حول ولا قوت۔ جب میں اس کی ماں سے پوچھا سن رہی ہو مائی کیا کہہ رہی ہے تمہاری بیٹی؟ ہاں میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب میری بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہماری بچی اس طرح بگڑ گئی ہے، میں جتنا بھی کہتی ہوں مجھ پر چیختی ہے، چلاتی ہے، اب میرا کنٹرول میری بچی پر نہیں ہے، میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ کون کہہ رہی؟ ماں کہہ رہی۔ یہ کہیں کے واقعات نہیں ہیں، یہ بالکل ہمارے شہر کے واقعات۔
رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ چیزیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی ہاں، میری قوم جس پر ہمیں رشک ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، سسکتے تھے۔ آج اسی سنت پر ہم بھی عمل کر کے تاخراتوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہماری یہ بیٹیاں، یہ ہمارے جوان بچے، نہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، بس غلط حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں اللہ کو؟ کیسا سامنا کریں اپنے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہاں یہ معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگر کوئی شریر ہو اور اس کی شرارت کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہونے کا امکان ہے، آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیں اور اپنے چہرے پہ، اپنے بدن پر پھونک لیں، انشاءاللہ اللہ شریروں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بھی اللہ اس سورت کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ 1/3 قرآن کہا گیا کہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر اللہ عطا فرمائے، 2 مرتبہ پڑھ لیا 2/3، یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیا 3/3، تو پورا قرآن مکمل۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، میرے نبی کی شریعت مطہرہ ہمارے لیے عطا کیا ہے، لیکن ہمارے یہ نوجوان بچے نشے کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں برباد کر کے، نشے کی حالت میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے سامنے یہ لڑکی، یہ میری بہن ہے، یا میری ماں ہے، یا میری بیوی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب میں گوری پاڑلے میں گیا تھا ایک پروگرام کے لیے، اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا آئے نیچے دیکھیں، تو جب لے کر گئے تو ایک مسجد جہاں کنسٹرکشن چل رہا تھا اس وقت، تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی نشے میں دھت، لڑکا بھی لڑکی بھی یہاں زنا اللہ کے گھر میں کرتے ہوئے پائے۔ ڈر ہے اللہ کا خوف؟ نعوذ باللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مجھے یہ سارے حالات دیکھ کر سچ مارے میرا دل رو رہا ہے۔ میں اس لیے کچھ زیادہ آپ کے سامنے آج عرض کر نہیں پاؤں گا، بس دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ عالم اسلام میں جو حالات مقدر ہیں، ملکوں میں دوریاں اور آپس میں بٹے ہوئے دشمن ہم کو کاٹنے کے لیے بیٹھا ہے، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ابھی ہمارے ہی اس ملک کی مختلف ریاستوں کی حالات کیا ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن جب ہمارے ہی کھوٹے ہوں تو ہم شکایت کریں تو کس کی شکایت کریں؟ اگر ہمارے ہی بچے اگر ایسے نکلیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو ہم کس کے پاس جا کر ہمارے بارے میں کہیں کہ ہاں ہم وہ ہیں؟ اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔